ڈاکٹر صاحب کی جانب سے پروگرام چلتا آ رہا ہے. ہمارے اس علاقے کی کیا بلکہ ریاست کرناٹک کے مشہور و معروف صلاح کار اور بزرگ قائد الحاج سید شفیع اللہ صاحب زید مجدہ سے درخواست کروں گا یوم اردو پر اپنے خطاب سے سرفراز فرمائیں. ماشاءاللہ تقریباً کئی سالوں سے ماولی میں پھر ٹینک گارڈن میں اقرا ٹیوٹوریلز، اس سے پہلے ماولی ٹیوٹوریلز کے نام سے جناب ڈاکٹر اسماعیل بیگ صاحب اور ان کے فرزندان ہمارے رضوان بیگ شمسی صاحب کے تعاون سے بھی یوم اردو، یوم والدین اور میلاد النبی کے جلسے مناتے آ رہے ہیں. کئی سالوں سے مجھے متواتر حصہ لینے کا موقع ملا ہے ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے. جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہاں سارے ہندوستان میں ایک وقت تھا جب سرکاروں کی زبان فارسی اور اردو ہوا کرتی تھی، چاہے وہ مرکزی سرکار ہو یا ریاستی سرکاریں ہوں. سرکاری زبان اردو اور فارسی میں اور سرکاری ریکارڈز بھی اردو اور فارسی میں. یہاں تک معاملہ ہے کہ بہت ساری پرانی جو جاگیریں عطا کی گئی ہیں مسلمان بادشاہوں سے، نوابوں کے ذریعے اور دیگر مسلم حکمرانوں کے ذریعے، مندروں کو، آشرموں کو، وہ ریکارڈز بھی فارسی میں ہیں. اور جب کبھی اس ریکارڈز کی جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے کورٹ کو، تو فارسی کے جاننے والوں کو کورٹ بھی بلوا بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے اس زمانے کے کاغذات یا تامر پتر کہتے ہیں، تانبے کے جو ریکارڈز لکھے رہتے ہیں، وہ پڑھوائے جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زبان جو اردو ہے، ہماری مادری زبان، وہ ہمارے بھارت کی، ہمارے ہندوستان کی بہت زمانے سے بولی جانے والی بولی ہے اور سارے ریاستوں میں ہے. تقریباً بہت کم ریاستوں میں ایسا معاملہ ہے کہ جہاں صرف ریاستی زبانیں ہیں، پھر بھی ہر جگہ اردو ہے. یہاں تک کہ کیرلا میں بھی اردو بہت بولی جاتی ہے، تمل ناڈو میں بھی، بنگال میں بھی، جہاں بنگالی زبان بولی جاتی ہے وہاں بھی اردو بولنے والے بہت سارے مل جائیں گے. اور ایک ہی زبان سارے ہندوستان کی ساری ریاستوں میں اگر ملتی ہے تو وہ اردو اور انگریزی ہے. دو ہی زبانیں ہیں، ایک اردو، دوسری انگریزی. انگریزی اپنے کام کاج کی ضروریات کے لیے سیکھی جاتی ہے ساری ریاستوں میں ہندوستان کی، جبکہ اردو جو بولی جاتی ہے وہ اردو وہاں بولنے والوں کی مادری زبان ہے، اس لیے وہ اردو میں بات چیت ہوتی ہے، اردو لکھتے پڑھتے ہیں. ہماری ریاست کرناٹک میں تو حکومت کی جانب سے 4300 اردو اسکولز چلائے جاتے ہیں. 4300 اردو اسکولز اور تقریباً 22,000 سے زیادہ اساتذہ اردو کے اردو اسکولوں میں ملازمت کرتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور آج کل یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جو 4300 اردو اسکولوں کا جو میں نے ذکر کیا، اس میں سے کئی اسکولوں میں تقریباً آدھے ٹیچرز ان لوگوں کو لایا گیا ہے جنہیں اردو سے واقفیت نہیں. وہ اس لیے ایک تو ماحول ہی ایسا ہو چلا ہے، دوسرا اس لیے کہ ہمارے ہی لوگوں میں سے اردو ٹیچرز کا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یا کمپٹیشن کی وجہ سے
دوسرے لوگ جو اردو نہیں جانتے وہ ٹیچرز بن کے آتے ہیں اردو اسکول میں اور مینٹین کر رہے ہیں، ایڈجسٹ کر کے دوسرے سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں. جبکہ ہم جب پڑھ رہے تھے گورنمنٹ اردو اسکول میں سارے کے سارے اردو جاننے والے ٹیچرز ہوا کرتے تھے سارے سبجیکٹس کے. یہاں تک کہ کنڑا اور ہندی سکھانے والے جو اساتذہ تھے وہ بھی اردو والے ہی آگے کنڑا اور ہندی سکھاتے تھے، وہ اردو بھی جانتے تھے. اور بچے اگر پوچھتے ہیں کوئی سوال تو اردو میں سمجھانے کی قابلیت رکھتے تھے. آج ماحول ایسا ہے کہ جو دیگر زبانیں اردو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ اساتذہ کیونکہ وہ خود اردو سے نابلد اور ناواقف رہتے ہیں، لہٰذا اردو اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو دوسرے سبجیکٹس جب پڑھاتے ہیں تو انہیں وہاں کے بچوں کی مادری زبان اردو میں سمجھانے سے بالکل قاصر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی پڑھائی میں بہت مشکلات پیش آتے ہیں. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں کا اردو دان طبقہ خود اردو کی طرف زیادہ دھیان نہیں دے رہا ہے. آج ساری ریاست میں تقریباً 200 سے زیادہ اردو اخبارات پرنٹ ہوتے ہیں. یہاں بنگلور میں صرف 3 یا 4 ہوں گے، لیکن بیدر، گلبرگہ، میسور، کولار، شیموگا، تقریباً ہر شہر میں 3، 4، 5 اردو اخبارات پرنٹ ہوتے ہیں اور ساری ریاست میں تقسیم ہوتے ہیں. لیکن آپ اور ہم کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ سارا تقسیم جو ہے ڈسٹریبیوشن ہے، یہ کوئی کنڑ والا ہے، کوئی تمل والا ہے، کوئی تیلگو والا ہے، اور وہ ڈسٹریبیوٹ کریں اردو پیپر لا کے ہمارے گھر پہ ڈالتے ہیں. صرف 3 روپے یا 5 روپے یا 6 روپے کا پیپر انہیں ملتے ہوں گے 50 پیسے یا 1 روپیہ. وہ سائیکل میں آ کے چڑھ کے جتنی بھی اوپر ہو کہیں بھی ہو ہمارے گھر پہ پہنچاتے ہیں. کبھی اس سے تعصب نہیں برت رہے ہیں. فی الحال چند تنظیمیں ہیں، چند ایسی قوتیں ہیں جو اس میں بھی تعصب کو بڑھاوا دینا چاہتی ہیں. جب وہ بڑھاوا دے دیں گی اور جب ہمارے گھر پر اخبار نہیں آئے گا یا کوئی اخبار پرنٹ ہونے سے رہ جائے گا، ضرور اس وقت ہم سب احتجاج کریں گے. کیوں ہمارا اخبار بند ہو گیا، کیوں ہمارا اخبار گھر پہ آنا بند ہو گیا. لیکن جب آ رہا ہے لینے کے لیے کسی کو فکر نہیں ہے. اور جو میں کہہ رہا تھا، ایک بس اسٹینڈ میں اتر کے جب ایک شیٹی کی دکان پہ پوچھا تو 10 اخبار پہلے لیا کرتے تھے اور ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، اور وہ جب 10 سے 8 ہو گئے، 5 ہو گئے اور 3 ہو کر جب 2 1 کو آ گئے اور وہ بتا کے بول رہے تھے، دو صاحبان وہاں کھڑے ہوئے تھے مسجد کی طرف بتا کے، دیکھیے یہ 2 صاحب ہی لیتے ہیں، باقی سب لوگ آ کے انہی کا پیپر لے کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی میرے پاس لینے والا نہیں، اس لیے منگانا چھوڑ دی. کیا یہی حالت ہو جائے گی اور ہماری زبان کو نقصان جب پہنچے گا ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور بعد میں جب نقصان پورا ہو جائے گا پھر ہم گلیوں میں آ کے احتجاج کریں گے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کی دانائی ہے؟ لہٰذا بہتر ہے کہ میری گزارش ہے کہ آپ سب ہماری مادری زبان کا خیال کرتے ہوئے ضرور بضرور اردو اخبار گھروں پہ منگائیں. اور حکومت کی جانب سے اردو چینل چلائے جا رہے ہیں، مرکزی حکومت کی جانب سے DD اردو، جو منموہن سنگھ صاحب کے زمانے میں شروع کیا گیا تھا، اور اس پر ہمارے مذہبی بہت سارے پروگرامز بھی دکھاتے ہیں، اور تاریخی پروگرامز جو خصوصاً مسلم تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں وہ پروگرامز آتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اردو کی ترقی کے لیے جو کچھ ہمارے سے ضروری کوشش ہو اس کو کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ آج چونکہ یوم والدین بھی یہاں منایا جاتا ہے، یوم اردو، یوم والدین اور میلاد النبی. دیکھیے یوم والدین کے بارے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً ساری دنیا میں کہیں بھی اولڈ ایج ہومز چلائے جا رہے ہوں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ریاست میں، کسی بھی ملک میں اولڈ ایج ہومز جہاں چل رہے ہیں، وہاں سب سے کم اگر لوگ رہیں تو وہ مسلمانوں کے ہیں. اولڈ ایج ہومز میں مسلمان اپنے والدین کو یا اپنے عمر رسیدہ لوگوں کو لے جا کر چھوڑنے میں سب سے پیچھے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام میں والدین کا اور بزرگوں کا خیال رکھنا
شروع سے ہی بنیادی طور پہ اسلامی تعلیمات میں بتلایا جاتا ہے اور ہمیں باقاعدہ پابند کیا جاتا ہے کہ ہمارے والدین کا، ہمارے بزرگوں کا پورا خیال رکھیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ رجحان نہیں ہے جہاں اپنے والدین کو یا اپنے بزرگوں کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں اکیلے چھوڑ دیں۔ یہ ایک بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ مسلمان اپنے بزرگوں کو اور اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑتے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ دینی تعلیم، دین میں اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو آخری لمحے تک، آخری سانس تک، چاہے وہ کتنی ہی بیماریوں سے کیوں نہ جوجھتے ہوں، کوئی بھی کتنا غریب کیوں نہ ہو، وہ اپنے سے الگ نہیں رکھتا کوئی بھی بچہ ان کا۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ جبکہ میں نے دیکھا ہے یہاں تیسرے کلاس میں ایک مرتبہ، تقریباً 35 سال پہلے یہاں تیسرے کلاس میں ایک ہمارے دوست رہا کرتے تھے غیر مسلم، ان کی ماں کو بھی میں بات کرتا تھا، انہیں بھی بات کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا تو ان کی والدہ رات کے 10-11 بجے باہر سو رہی ہے۔ میں نے پوچھا اندر جا کے، اس سے پوچھا کیوں باہر ڈال دیا والدہ کو؟ تو وہ بولتا ہے رات بھر کھانستی ہے، میں کیا کروں؟ اور والدہ کہتے ہیں چھوڑو جانے دو، میں باہر جی لیتی ہوں۔ یہ مسلمان کوئی نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ دینی تعلیم کی وجہ سے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے پوری طرح آراستہ کریں، جس کی وجہ سے دینی تعلیم پوری طرح سے مسلمان بچے آراستہ ہو کر دین پر چلتے ہوئے سوسائٹی کے ساتھ بھی اچھے سے اچھے بہترین شہری بن کر جئیں، اور مذہبی اور دینی تعلیم میں بھی سب سے بہتر شخص بنے، اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند، اپنے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند، اور اپنے دیش اور وطن کے لیے بھی فائدہ مند، اپنے بزرگوں کے لیے فائدہ مند، اور اپنے ماں باپ کے لیے فائدہ مند، اپنے اساتذہ کے لیے فائدہ مند، اور اپنے اطراف کے پڑوس اور محلے والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو ہمارے بچے، اور آئندہ بہترین شہری بن کر ہماری قوم کا نام بلند کریں۔ اس طرح بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اسی موقع پر یہ ہر سال بلا کر یہ مجھے یوم والدین کے بارے میں اور یوم اردو کے بارے میں بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع جو عنایت فرمایا ڈاکٹر اسماعیل بیگ صاحب اور ڈاکٹر امین بیگ صاحب اور ان کے بھائی، اور اس موقع پر جناب مولانا رضوان بیگ شمسی صاحب اور دیگر ہمارے سردار دانش صاحب جو ہمیشہ یہاں آ کر ہر سال نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور مولانا امان اللہ صاحب اور دیگر ہمارے الطاف صاحب اور دیگر سارے ہمارے دوست احباب اور ذمہ داران، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔